الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 128 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا، دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کا صلح کر لیں. نشوزہ کا مطلب ہے زیادتی کے، لڑائی جھگڑے کے، اور اعراض کے معنی بے رخی کے. نشوز اور اعراض یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اسے حقیر جانے یا اس کے ساتھ سونا پینا چھوڑ دے یا اسے نان اور نفقہ نہ دے یا اس کے پاس کوئی اور بیوی ہو جسے وہ زیادہ چاہتا ہو، اس لیے اس کی طرف توجہ کم ہو. اب اس صورت میں ایک عورت کے پاس دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے عورت سمجھے کہ میں اس شخص کے نکاح میں رہوں گی، یہی میرے حق میں بہتر ہے، خواہ مجھے اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑے. اور دوسرا آپشن ایسی عورت کے پاس یہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کرے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے پہلی صورت کا ذکر کیا ہے، فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا، دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. شرط یہ ہے شرائط صلح جو ہیں وہ اصلاً جائز ہو. اگر صلح کسی حرام شرط کے ساتھ مشروط ہوگی تو باطل ہوگی. مثال کے طور پر اگر شوہر نے صلح کی یہ شرط لگائی کہ وہ بیوی کے ساتھ اس کی بہن کو بھی زوجیت میں رکھے گا تو پھر یہ شرط باطل ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، اللہ تمہیں اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت اپنی بیاہ میں اور زوجیت میں رکھو. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی صلح جائز ہے مگر وہ صلح ناجائز ہے جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول میں، کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی، اب وہ اسے مزید رکھنا نہ چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو عورت کہتی کہ مجھے طلاق نہ دے، تو مجھے اپنے نکاح میں رکھ لے، میں اپنی باہری کے بارے میں تجھے اجازت دیتی ہوں، تو جس بیوی کے پاس رہنا چاہتا ہے رہ لے. تب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَإِعْرَاضًا. سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہی ہوں، لہٰذا آپ مجھے طلاق نہ دے. اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. پھر اللہ نے فرمایا والصلح خیر،
میاں بیوی کا ایسی صورت میں بیٹھ کر کے صلح کر لینا ہی بہتر ہے جدائی اختیار کرنے سے۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، وہاں سے اپنے چیلوں اور چمچوں کو بھیجتا ہے فتنہ مچانے کے لیے، تباہی مچانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ شام میں اس کے چیلے اور چمچے جمع ہو کر کے دن بھر کی رپورٹ اپنے آقا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ابلیس اس ایکٹیویٹی سے خوش ہوتا ہے جس میں اگر اس سے کہا جائے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا والصلح خیر، ایسی صورت میں صلح کر لینا ہی بہتر ہے علیحدگی اختیار کرنے سے۔ پھر فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لالچ تو ہر نفس میں لگا ہوا ہے۔ شح کے معنی ہیں بخل کے، بخیلی کے، جس میں حرص بھی ہو۔ مرد کا شح یہ ہے کہ اس سے استفادہ کرے، فائدہ تو اٹھائے عورت سے مگر اس کے حقوق ادا نہ کرے، اور عورت کا شح یہ ہے کہ مہر اور نان و نفقہ تو پورا وصول کرے مگر شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو یعنی تم آپس کے معاشرت اچھے رکھو، ناپسندگی کے باوجود تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، شوہر بیوی کے حقوق، بیوی شوہر کے حقوق، ناپسندگی کے باوجود، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو یعنی نشوز اور اعراض سے بچتے رہو۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے، خواہ تم بھلائی کرو یا برائی کرو ضرور اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو آج کے لیے بس یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔